السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر سوال ہے کہ اگر والد شرک پر فوت ہوں تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اگر انسان مسلم ہے اور اس سے اسلام لانے کے بعد کوئی شرکیہ یا کفریہ عمل واقع ہو جاتا ہے تو صرف کسی عمل کفر اور شرک کے واقع ہونے سے، کسی کفریہ یا شرکیہ عمل ہونے کی وجہ سے اس پر فوراً مشرک یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، جب تک کہ اس کے سامنے اس کا کفر ہونا اور شرک ہونا واضح نہ کر دیا جائے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تب تک اس پر کافر ہو۔ ہاں، اس کے عمل میں شرک ہے، کفر ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس کو کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ کہا جائے گا بھائی اس کے عمل میں شرک ہے، اس کے عمل میں کفر ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ عمل کفر ہے، لیکن ہر کفر کرنے والا کافر، ہر کوئی شرکیہ کام کرنے والا مشرک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے اس کے حقیقت نہ واضح کر دی جائے اور اس کے اس فعل کا سبب نہ معلوم کر جائے، آخر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا۔ تو صرف شرک اور کفر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، بلکہ جو ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے، صحیح بخاری 3294 اور صحیح مسلم 2756، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح ابو حذیفہ بن یمان اور ابو سعید خدری وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا، جب اس کے انتقال کے وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس نے یہ بچوں سے کہا، دیکھو لئن قدر اللہ علیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا تو مجھے سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اپنے عمل کے بارے میں اس کو جو ہے سوء ظن تھا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوگا تو مجھے سخت سزا دے گا، سخت عذاب دے گا، لہذا مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اس کے بچوں نے اس کے مرنے کے بعد یہی کیا، اس کی وصیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا، میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس نے یہ کہا، خشیت کا، کہ اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ تم کو معاف کر دیا۔ تو جو ہے اس نے اللہ کی قدرت میں شک کیا کہ لئن قدر اللہ علیہ، کہ اللہ اگر مجھ پر قادر ہوگا، تو یہ سمجھا تھا کہ ایسا کروں گا میری لاش جلا دی جائے گی، ہوا میں اڑا دی جائے گی، تو اللہ مجھ پر قادر نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس سے کفر ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے بخش دیا۔ کیوں؟ اس سے یہ کفر کیوں ہوا؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا اس پر کہ اللہ کی قدرت کو وہ بھول گیا۔ تو ہر کفر کرنے والا کافر یا ہر شرک کرنے والے کو مشرک کا ٹائٹل ہم نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کے اسباب کا پتہ نہ لگا لیں
اور اس کے سامنے اس کی حقیقت واضح نہ کر دیں. حقیقت واضح ہونے کے بعد، پتہ لگنے کے بعد بھی اگر وہ عمل کرتا ہے، تب اس پر جو ہے مشرک اور کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. یہ واضح رہے. تو اسی لیے اگر یہاں جو سوال ہے والد شرک پر فوت ہوئے ہوں، تو جو ہے اگر یہ صورتحال ہے تو جب تک ان پر مشرک یا کافر ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے کسی جید علماء کے کہنے پر، اور ان کے جو ہے ان کی تحقیق کے بعد کی انہوں نے والد کے ساتھ بیٹھ کر کے، اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کی ہو، اس کے سامنے حقیقت واضح کیا ہو، اور اس کے باوجود اس نے نہیں مانا ہو، تو اس کے بعد یقیناً ہم کہیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے کفر پر اس کا کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور پھر ایسی صورت میں اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہ ہوگی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ. نہ تو نبی کے لیے جائز ہے، نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہوں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے، صرف بعض کفریہ یا شرکیہ اعمال ان سے ہو گئے ہیں جو ہے، اور وہ حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی یہ جائز ہوگی. تو اس میں تفصیل ہے، اس تفصیل کے ساتھ جو اس قضیے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.